منہاج ملت سونا منہاج ملت سونا منہاج ملت سونا منہاج ملت الحمد لك يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم کونین کے والی مالک و مختار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا 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 فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. حضرات، تمام سنی بریلوی جنتی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا مقدس بابرکت مہینہ یعنی رجب المرجب کا مقدس بابرکت مہینہ حضور سراج ملت خلیفہ سرکار مفتی اعظم کی جانب سے خوب خوب مبارک ہو. ساتھ ہی سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین بے کساں سرکار سیدنا مرشدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا 806واں سالانہ عرس سرابہ قدس بہت بہت مبارک ہو. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور. کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور. کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا. محی دین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے. محی دین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. تیرے دیار کی رونق عجب غریب نواز. تیرے دیار کی رونق عجب غریب نواز. نئی بہار ہے ہر روز و شب غریب نواز. فقیر ہو کہ تونگر تیرے حضور آ کر. فقیر ہو کہ تونگر تیرے حضور آ کر لگا رہے ہیں صدا سب کے سب غریب نواز. تیری غریب نوازی کی بات کیا کہنا. تیری غریب نوازی کی بات کیا کہنا. کیا ہے تو نے عطا بے طلب غریب نواز.
کبھی کیا نہیں محروم اپنے منگتوں کو، کبھی کیا نہیں محروم اپنے منگتوں کو، وہی سبب ہے تمہارا لقب غریب نواز۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نہیں صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ سب کو اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے، اس ماہ مکرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں اولیاء کرام کے در کا سگ بنائے رکھے، گدا بنائے رکھے، سرکار غریب نواز کے فیضان کرم سے اللہ تبارک و تعالی امام احمد رضا کے صدقے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج تقریر کا عنوان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وابستگی، جس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا سرکار غریب نواز کے فیضان سے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو سلطان الہند عطائے رسول سے کس قدر دلی عقیدت و محبت و الفت تھی، کس قدر لگاؤ تھا، کس قدر انسیت تھی۔ آج اجمیر معلیٰ میں کچھ دنیا پرست خدام اور بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رشتہ داریاں کرنے والے جماعت یا وہ لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش میں کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور نہ جانے کس کس طرح کی بکواس اس شہر مقدس میں خدام کی طرف سے، سارے خدام نہیں، کچھ خدام کی طرف سے اور کچھ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، جسے سن کر رونا آتا ہے کہ جس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین و سنیت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں لگایا، آج اس ذات پر کس طرح کے حملے یہ لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں اکثریت رافضیت نواز، شیعیت نواز لوگوں کی ہے، جن کا عقیدہ اور جن کا بھانڈا پھوڑا ہے میرے امام احمد رضا نے، جن کی دکانیں بند کی ہیں امام احمد رضا نے، وہ آج اعلیٰ حضرت کے خلاف پورے شد و مد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے پھریلے اور اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے چرچے الحمدللہ غریب نواز کے فیضان سے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ سارے عالم میں بج رہے ہیں اور سارے عالم میں ہو رہے ہیں۔ اب جس کو علم سے وابستگی نہیں، جس کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کیا معلوم کہ امام احمد رضا ہے کیا۔ لاکھوں سال، لاکھوں کتابیں، ہزاروں کتابیں، سینکڑوں گھنٹے کتابیں پڑھنے کے بعد تب جا کر اعلیٰ حضرت کی ذات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعی میں، حقیقت میں غریب نواز کی عطا ہے، حقیقت میں محمد الرسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ایسی الرجی، ایسی دشمنی یا ایسا حسد نعوذ باللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھنے پر پابندی، ان کی پابندی لگانے سے وہ سلام نہ نجدی حکومت کے دور میں مکے مدینے میں بند ہوا اور نہ غریب نواز کے آستانے میں پڑھنا بند ہوا. ایک بورڈ لگے یا 1000 بورڈ لگے، کس کس کو آدمی سمجھائے گا؟ اس لیے کہ ہندوستان میں اسلام لانے والی ذات غریب نواز کی ہے، اور اس اسلام پر جب حملے ہو رہے تھے تو اس دین کی تحفظ کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، سرکار امام حسین کی کرامت ہندوستان میں غریب نواز ہے. اور یقیناً سرکار غریب نواز، سرکار صادق پاک، سرکار سالار غازی کی کرامت بن کر کوئی اس دھرتی پر ہندوستان میں کوئی آیا، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی مقدس ذات یقیناً ہندوستانیوں کے لیے عظیم ترین نعمت الہیہ اور معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج بھی یہاں جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اسلام کا خوبصورت چمن جو آباد ہے، ان میں سب سے زیادہ فیضان میرے غریب نواز ہی کا ہے. اسی عظمت، تقدس اور فیضان کا ہماگیر اثر ہے کہ حیات مبارکہ سے لے کر اب تک سارا ہندوستان بلکہ پورا ایشیا آپ کی بارگاہ میں جبین عقیدت خم کرتا ہوا نظر آتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. غیر منقسم ہندوستان کے سارے بڑے بڑے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کی بارگاہ عظمت میں نیاز مندیاں پیش کرتے آئے. شاہوں نے بھی اس مقدس بارگاہ میں اپنی جبین عقیدت کو جھکایا ہے اور ان کے در کی گدائی پر فخر محسوس کیا. تاج کا کشکول لے کر بادشاہوں نے کہا، تاج کا کشکول لے کر بادشاہوں نے کہا، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ہم اہل باطن کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہندوستان تشریف لانے کے بعد ہند میں جسے بھی منصب ولایت ملے گا سرکار غریب نواز کے وسیلے سے ہی ملے گا. آپ کو ملک ہندوستان کی سلطانی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے عطا ہوئی. اس لیے ہندوستان کا کوئی بھی ولی آپ سے بے نیاز اور بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے سارے اولیاء کرام یقیناً سرکار غریب نواز سے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اپنی گہری عقیدت محبت رکھتے ہیں اور آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہی نہیں بلکہ مجدد اعظم تھے. منصب قطبیت پر آپ فائز تھے. شیخ المشائخ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت والرضوان نے اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد فرمایا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سرکار غریب نواز کے عقیدت مند نہ ہو؟ سرکار غریب نواز کا اعلیٰ حضرت سے زیادہ نیاز مند کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جن کا منصب ولایت جتنا اعلیٰ، جتنا اونچا، جتنا بلند ہوگا اس کی بارگاہ غریب نواز کی نیاز مندی بھی اتنی ہی بلند ہوگی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سارے محبوبین خدا کے گہرے نیاز مند تھے اور سرکار غریب نواز تو سلطان الاولیاء ہیں. ان سے کس قدر گہری نیاز مندی اعلیٰ حضرت کو ہوگی اس کا اندازہ ہم آپ کیا لگا سکتے ہیں.
میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریروں میں اعلیٰ اور بلند القاب سے سرکار غریب نواز کو یاد فرمایا۔ چنانچہ ایک استفتاء کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں۔ کیا تحریر فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضرور دستگیر ہیں۔ اعلیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم ضرور دستگیر ہیں اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے کسی صاحب نے ایک مرتبہ شہر اجمیر کے ساتھ لفظ شریف نہ لگانے کے بارے میں سوال کیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ، یہ اجمیر شریف وہ شہر مبارک ہے جسے میرے غریب نواز سے نسبت ہے۔ یہ یاد رہے، غریب نواز سے نسبت ہے، میرے غریب نواز کا آستانہ اسی مقدس شہر میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع میں اس کا التزام نہ کرنا اگر اس بنا پر ہے کہ غریب نواز کی جلوہ افروزی حیات ظاہری وہ مزار پر انوار کو جس کے سبب مسلمان اجمیر شریف کہتے ہیں وجہ شرافت نہیں جانتا، غریب نواز وہاں آرام فرما ہے، اس نسبت سے اس شہر کو وہ شرافت کا شہر نہیں جانتا، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ایسے کے لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ایسا شخص گمراہ بلکہ عدو اللہ ہے، یعنی اللہ کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جس نے میرے کسی ولی سے عداوت دشمنی کی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اس عبارت سے سرکار غریب نواز سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت شہر اجمیر کے ساتھ لفظ شریف نہ لگانے والے کے بارے میں اس قدر سخت تحریر فرماتے ہیں کہ جو سرکار غریب نواز کی جلوہ افروزی کی وجہ سے وجہ شرافت نہیں جانتا وہ گمراہ ہے۔ جس کے دل میں ان کے شہر کی اس قدر عظمت ہے، جس امام احمد رضا کے دل مبارک میں اس شہر مقدس کی، اس شہر کی جسے غریب نواز سے نسبت ہے، اس قدر عظمت ہے، تو جس کی وجہ سے وہ شہر معظم ہوا، جس کی وجہ سے وہ شہر مقدس ہوا، اس ذات سے اعلیٰ حضرت کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ ہے کہ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ حضور اقدس سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اور جب اسی اسلام پر غیروں نے حملہ شروع کیا، اسلام کی روح کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جانے لگی، تو اس وقت سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو اپنی عطا بنا کر بھیجا۔ گویا جس دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت سلطان الہند غریب نواز نے کی تھی، اسی دین کی حفاظت اور نگہبانی میرے امام احمد رضا نے کی ہے۔ میرے رضا نے اسی دین کو بچایا ہے، میرے رضا نے اسی دین کو بچایا ہے کہ جس کی تھی اشاعت میرے غریب نواز۔ میرے غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے آج ہر کوئی فیض پا رہا ہے۔ معین الملت والدین سرکار عطائے رسول غریب نواز کے فیوز و برکات اور منکرین فیضان خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک مجلس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم
جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہندو جس کے سر سے پیر تک زخم تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا کہ خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ بٹتا ہے خوب باڑا اجمیر کی گلی میں، بٹتا ہے خوب باڑا اجمیر کی گلی میں، ہر شخص ہے دیوانہ اجمیر کی گلی میں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ بٹتا ہے خوب باڑا اجمیر کی گلی میں، اجمیر کی گلی میں، ہر شخص ہے دیوانہ، ہر شخص ہے دیوانہ اجمیر وہاں دوا ہے، ہر مرض لا دوا کی ملتی وہاں دوا ہے، جانے شفا صدا ہے، جانے شفا صدا ہے، اجمیر کی گلی میں، جانے شفا صدا ہے، اجمیر کی گلی۔ محفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں بھاگلپور سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک وہابی رئیس سے، ایک پیسہ والا بابڑا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو؟ آج بھی دیکھیے غریب نواز کے اس مقدس مہینے کا چاند دکھا تو وہ پروگرام بننا سفر شروع ہو گئے۔ سارے ہندوستان کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی صدا، کیا ہے صدا؟ یا غریب نواز، یا غریب نواز، ایک صدا۔ اور وہاں دیوبندیوں کا ماتم چل رہا ہے، 20 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا، 500 ہزار کروڑ روپے خرچہ کے استنجا کر دیا، اجتماع کروا لیا، لیکن مشن ان کا غریب نواز کے اس مہینے کا چاند دکھتے ہی ناکام ہو گیا۔ یہی تھا کہ اجمیر نہ جائیں، بریلی نہ جائیں، کلیر نہ جائیں، بہرائچ نہ جائیں، لیکن جب بلانے والے چاہتے ہیں تو کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں بھیجتے، دل کا معاملہ ہوتا ہے، جس کا بلاوا آیا وہ چل دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے چہرے دیکھیں کہ ان کا چہرہ پورا سری لنکا بنا نظر آتا ہے، ایک دم بگڑا ہوا چہرہ، نعوذ باللہ۔ کیا ہوا بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اسراف ہے، کس لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ پہلے سے ان یہود اور سعود کی جو اولادیں ہیں، ان کی یہ عادت جو ہے، عادت خبیثہ کہا جائے اسے، یہ پہلے سے جاری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو، بیکار اتنا روپیہ خرچ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو تم بھی چلو اور حساب کی آنکھ سے دیکھ، پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا، ایک سال وہ ساتھ میں آیا، اور آستانے پہ کیا دیکھا کہ ایک فقیر سوٹا لیے ہوئے روزے شریف کا طواف کر رہا ہے، اور یہ صدا لگا رہا ہے خواجہ 5 روپے لوں گا،
5 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا. سبحان اللہ. ایک اور یہ بھی 5 روپیہ لوں گا 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا. ہاں سبحان اللہ. اس کو تو اس کا ایمان ہے نا کہ میں جو مانگوں گا میرا غریب نواز عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو مستجاب الدعوات ہے، یعنی وہ جگہ ایسی ہے جہاں جو دعا کیا جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب بہت ایک شخص سے لوں گا. جب اس وہابی کو خیال ہوا کہ بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپے نکالا اس وہابی نے اور اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ تم کو کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں. فقیر نے وہ روپے تو لیے اور جیب میں رکھے. ہاں اور کیا کہا، اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا خواجہ تورے بناری جاؤں، خواجہ تیرے قربان جاؤں. دلوایا بھی تو کس خبیث منکر سے دلایا. جب دلانے پر آتے ہیں تو ایسے بھی ان لوگوں سے بھی دلواتے ہیں میری غریب نواز. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، اب بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی ان کی عقل کی جو ٹیوب لائٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے فیوز ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے. ہوتی ہے جہاں ہر دم انوار کی برساتیں، ہوتی ہے جہاں ہر دم انوار کی برساتیں. کیا محبت انور ہے روضہ میرے خواجہ کا، کیا محبت انور ہے روضہ میرے خواجہ. اس ہند کے گلشن کا بن جائے کوئی حاکم، اس ہند کے گلشن کا بن جائے کوئی حاکم. اس رائج ہے مگر پھر بھی چلتا ہے مگر پھر بھی سکہ میرے خواجہ کا چلتا ہے مگر پھر بھی سکہ میرے خواجہ. یہ مثال کے طور پر 1-2 واقعات تحریر میرے اعلیٰ حضرت کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک جگہ میرے اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی اس محبت کا اندازہ آپ اس تحریر سے لگائیں. اعلیٰ فرماتے ہیں اما بعد گدائے سرکار غوثیہ سگے کوئے قادریہ عبد المصطفیٰ احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی، اللہ اس کا حشر سگانے مولا میں فرمائے. عرض پرداز ہے کہ فقیر نے ماہ مبارک ربیع الاخر 1302 ہجری میں سراپا طہارت حضور پر نور صاحب فضل بلند سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان کی زیارت کے قصد سے بریلی سے شدر حال یعنی سفر کر کے بارگاہ غیاث پور کی خاک بوسی کی. 3 دن بعد وہاں سے واپس آ کر شاہ جہان آباد دہلی میں قیام کا عزم کیا.
اس سے 2 سال قبل میری دائیں آنکھ میں کستے مطالعے کے سبب کچھ ذوق آ گیا تھا. دل نے کہا آنکھ کی شفا اور صفا کی امید پر دوائے چشم کے لیے طبیبوں کے پاس رجوع کیا جا سکتا ہے. میں نے دل کا مشورہ قبول کیا، لیکن 40 دن تک پہاڑ کھودا، سوکھی گھاس بھی ہاتھ نہ آئی. سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل راسخ کی جانب توجہ کی. از رائے محبت و شوق حضرت کی مدح میں چند اشعار لکھے. رات کے وقت جب سر تکیہ سے لگایا نیند آ گئی. اب خواب مجھے کس دروازے سے اور کس بارگاہ میں لے گیا وہ سنیے. ایک رنگین جنت نشاں مقام ہے. اعلیٰ فرما رہے ایک رنگین جنت نشاں مقام ہے جس کے جنوب میں مسجد ہے اور شمال میں ایک درگاہ ہے. بخت رسا کے ہمراہ جب وہاں پہنچا تو اس احاطے میں 3 تربتیں نظر آئیں، 3 مزار نظر آئی. قبلے کی جانب حضرت کارساز خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث نبی قدس سرہ العالی کا مزار با امتیاز ہے. اس کے پیچھے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک ایسے چاند کی منزل ہے جس کی تابندگی سورج کی طرح ہے، جیسے آفتاب اور وقت چاش اور چاند جب سورج کے پیچھے آئے. یعنی درجات بخشنے والے صاحب برکات سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی کا مخزن برکات مرقد مبارک ہے. اس کی پشت پر ایک اور قبر ہے جسے میں نہ پہچان سکا. سر عقیدت کو قدم بنایا. جب پہنچنے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ پہلے خواجہ بزرگ کا مزار پاک ہے. میں پایتانے بیٹھ گیا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ مرقد مبارک کا بالائی حصہ چاک ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اور حضرت خواجہ اس کے اوپر قبلہ رو آرام فرما ہے. چشم مبارک کھلی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت زیارت فرما رہے غریب نواز کی. سبحان اللہ. چشم مبارک کھلی ہوئی ہے. قوی تناور دراز قامت شخصیت ہے. رنگ سرخ ہے، ساتھ ہی ایک دبدبا اور شوقت و دلیری بھی عیاں ہے. آنکھیں کشادہ، داڑھی مبارک کے بال سیاہ و سفید، عیب سے دور، محاسن سے بھرپور ذات مبارک ہے. بے خود ہو کر دوڑا اور آپ سے بڑھ گیا. وہ خاک پاک جو مزار مبارک کے چاک ہونے میں برآمد ہوئی تھی چہرہ اور آنکھ پر لگائی. پھر کیا تھا؟ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. دروازے مسجد کے پاس چند مجاور میری تلاوت پر ترش رو ہو گئے کہ نماز کا وقت ہے اور اس شخص نے تلاوت قرآن کا باب کھول دیا. میں نے اپنے دل میں کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، ایک بندہ ایک خواجہ کے سامنے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، ان کے دل پر گرا کیوں ہو رہا ہے؟ اس خیال کا دل میں آنا تھا. یہ خیال تھا، زبان سے آپ نے نہیں کہا، خیال کا دل میں آنا تھا کہ حضرت خواجہ قدس اللہ سرہ کے لب اقدس پر تبسم کی شیرینی نمایاں ہو جاتی ہے. گویا مجھے اشارہ فرما رہے ہیں. کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں تم چھوڑ دو، تم پڑھو، اور خبردار اے فقیر ان کی بات کا کچھ خیال نہ کرنا. انہوں نے جو تم کو کہا ہے اس کی بات کا کچھ خیال نہ کرنا. اس التفات کی حلاوت نے میرے دل سے، اعلیٰ فرماتے ہیں، اس التفات کی حلاوت نے میرے دل سے ان ترش رویوں کی، انکار کی تلخی مٹا دی. اب مجھے یاد نہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا تک پہنچا تھا، یا ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا تک میری آنکھ کھل گئی اور وہ باب بند ہو گیا. بحمد اللہ ادھر یہ خواب دیکھا
اور ادھر مرض میں نمایاں تخفیف ہو گئی. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ یہ اس تربت پاک کی خاک ملنے کی اور حضرت خواجہ کی یہ بندہ نوازی اور حضرت محبوب الہی کی مدحت کی بدولت ہے. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. کتاب پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا لکھا. جاہلوں کی باتیں سن کر ان کی باتوں پر عمل یا ان کی باتوں پر یقین نہ کر کے انصاف کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً یہ بات ماننی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت یقیناً غریب نواز کے شیدائی تھے, آپ کی بارگاہ کے نیاز مند تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت تحریر فرمائی. کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے. آپ نے محبوب الہی کا خاص فیض پایا. اس فیض رسائی اور خصوصی توجہ کا تذکرہ میرے اعلیٰ حضرت اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں کہ میری عمر کا 30واں سال تھا, محبوب الہی کی درگاہ میں حاضر ہوا. اب دیکھیے فیض کیسا ہوتا ہے. ہماری حاضری اور اعلیٰ حضرت کی حاضری میں کتنا فرق ہے. یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. احاطے میں مضامین وغیرہ کا شور تھا, قوالیاں ہو رہی تھی, ڈھول طبلے بج رہے تھے, مضامین کے ساتھ سنی جا رہی تھی, طبیعت منتشر ہوتی تھی. میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. اعلیٰ حضرت نے عرض کیا سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اس شور سے مجھے نجات ملے. جیسے ہی پہلا قدم روضہ مبارک میں رکھا, سنیے اعلیٰ فرماتے ہیں اور فیض دیکھیے نظام الدین محبوب الہی کا کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے قدم روضہ مبارک میں رکھا معلوم ہوا کہ سب ایک دم چپ ہو گئے, کوئی آواز نہیں. میں نے سمجھا کہ واقعی میں سب لوگ خاموش ہو گئے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ واقعی میں لوگ خاموش ہو گئے. قدم درگاہ شریف سے باہر نکالا, پھر وہی شور و غل تھا, پھر اندر قدم رکھا, پھر وہی خاموشی. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ یہ سب حضرت کا تصرف ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سلسلے سے منسلک تمام رضوی حضرات اپنے آپ کو سرکار غریب نواز کے در کا سوالی, بھکاری اور گدا اور اس در کا کتا جاننے پر فخر محسوس کرتے ہیں, اور یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا ثمرہ ہے. الحمدللہ یہی عقیدت اور یہی محبت جو اعلیٰ حضرت میں تھی حضور مفتی اعظم میں بھی تھی کہ ہر سال آپ کہیں بھی رہے تھے, چھٹی شریف کے پل کے موقع پر میرے مفتی اعظم اجمیر معلیٰ پہنچ جایا کرتے تھے. اور الحمدللہ خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضور سراج ملت کا بھی یہی شیوا وتیرہ اور یہی عادت کریمہ رہی کہ آپ الحمدللہ ہر سال بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں. اس سال طبیعت کی علالت کے سبب حاضری نہیں ہو سکی. اللہ تبارک و تعالی سراج ملت کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے اور حضرت کے ساتھ ہم کو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ عم النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.